بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہرم کے کتاب النکاح میں، پھر کتاب النکاح میں بھی ایک عنوان آیا تھا مسائل کے عنوان سے، تو مسائل میں سے ہم 3 مسئلے پڑھ چکے، آج انشاءاللہ چوتھا اور 5واں پڑھیں گے۔ چوتھے مسئلے میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی شادی ایک کنیز سے کی ہوئی تھی، یعنی وہ کنیز اس کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، کسی اور کی ملکیت تھی، لیکن اس کی شادی ہوئی تھی، شادی کرنے کے بعد اس نے اس کنیز کو خرید لیا، تو اب اس کی وہ شادی صحیح ہے یا شادی غلط ہے؟ کہتے ہیں شادی غلط ہو جائے گی۔ تو پھر یہ عورت اس کے لیے استعمال کرنا حلال ہے یا نہیں؟ حلال ہے۔ کیوں؟ کنیز کے عنوان سے، کیونکہ ایک ہی چیز پر 2 سبب جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ایک ہی عورت نکاح کے حوالے سے بھی حلال ہو اور ملکیت کے حوالے سے بھی حلال ہو نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ملکیت میں آئے گی تو نکاح ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کی مزید تفصیل ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اور 5ویں مسئلے میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ اپنے کن کن زیر سرپرستی کی شادی کرا سکتا ہے اور کن کی شادی نہیں کرا سکتا۔ تو انشاءاللہ یہ 2 موضوع آپ کے سامنے ہیں، باقی زیادہ وضاحت اس کی الرابعۃ، اس سے پہلے المسألۃ الرابعہ یعنی چوتھا مسئلہ، لو اشتری العبد زوجتہ، اگر عبد اپنی بیوی خریدتا ہے، یعنی شوہر بھی عبد ہے اور اس کی بیوی بھی کسی کی کنیز ہے، اب عبد جا کے اس اپنی بیوی کو خرید کے لے آتا ہے، کس کے لیے؟ لے سیدہ ہی، اپنے لیے نہیں خریدتا، اپنے آقا کے لیے خریدتا ہے۔ گویا کہ اب اس کے آقا کا یہ شوہر بھی ملکیت اور بیوی بھی، فنکاح باقٍ، تو یہ نکاح اپنی جگہ پر باقی ہوگا۔ کیوں؟ فإن شراءها لسیدہ، بتحقیق اس بیوی کا خریدا جانا لسید العبد، عبد کے آقا کے لیے، لیس مانعا من النکاح، یہ نکاح سے مانع نہیں ہے، نکاح اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ وإن اشتراها العبد لنفسہ، اور اگر عبد اس کنیز کو خریدا اپنے لیے، بھائی اپنے لیے تو ہم نے کہا ہے کہ العبد وما فی یدہ مال المولا، عبد اور جو عبد کے ہاتھ میں وہ مال مولا ہوتا ہے، تو یہ تو اپنے لیے خرید نہیں سکتا، فرماتے بے اذن ہی، مولا کی اذن سے خریدا۔ او ملکہ، یا مولا نے عبد کو مالک بنایا ہے، یہاں اس کنیز کا، بعد شراء الکنیز للمالک، جبکہ کنیز مالک کے لیے خریدی گئی تھی، تو اب پھر 2 صورتیں ہیں۔ فَإِن قُلْنَا بِعَدَمِ مِلْكِهِ، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ عبد تو کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا، فَقَلْ اول، تو پھر پہلے کی طرح یہ بیوی شوہر رہیں گے، لِبُطْلَانِ شَرَائِعِ وَتَمْلِيك، اس لیے کہ یہ خریداری بھی باطل ہے اور یہ جو مالک بنایا گیا عبد کو یہ بھی باطل ہے۔ فَبَقِيَتْ، تو نتیجے میں یہ بیوی باقی رہے گی، کما کانت اولاً، جیسے پہلے تھی، ٹھیک ہے؟ بیوی بھی ایسے ہی عبد کی رہے گی، اور یہ ملکیت کیسے رہے گی؟ علی ملک البائع، وہی بائع کی ملکیت میں ہوگی، اب سید، یا کسی نے بیچا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو پہلے آقا تھا، ٹھیک ہے، اس کی ملکیت میں باقی رہے گی۔ وَإِنْ حَكَمْنَا بِمِلْكِهِ، لیکن اگر ہم یہ فتویٰ دے دیتے ہیں بِمِلْكِ العبد، کہ عبد بھی مالک بن سکتا ہے، تو بطل العقد، تو نکاح باطل ہو جائے گا۔ کما، کہتے ہیں بھائی نکاح کے بطلان کی کوئی آپ اور مثال دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، لو اشتری الحر زوجتہ الامۃ، اگر کسی آزاد مرد نے کنیز کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی، پھر اس نے اس کنیز کو خرید لیا، واستباح، اور مباح ہو جائے گا، بضعها، اس کنیز کے ساتھ وہ کام، بالملک، ملکیت کے عنوان سے۔ اب چلتے ہیں عبد کی ایک اور قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں عبد مبعض، یعنی جس کا کچھ حصہ آزاد ہے، کچھ حصہ بھی عبدیت میں ہے۔ فإنہ، بتحقیق یہ مبعض، بشرائہ لنفسہ، جب خریدتا ہے اپنے لیے، او بتملکہ، یہ خریدتا نہیں ہے، یہ کسی طریقے سے مالک بنا دیا گیا، یعنی اس کنیز کے مالک نے کہا اے عبد یہ تمہاری بیوی ہے، اب یہ تمہاری ملکیت میں رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یبطل العقد، تو عقد باطل ہو جائے گا، مطلقہ،
مطلقہ کا مطلب یہ ہے چاہے اس نے خریدی ہے چاہے اس کو کسی نے مالک بنایا ہے. کیوں؟ لأنہ بجزء الحر، اس لیے کہ یہ عبد اپنے اس حصے میں جو اس کا حصہ آزاد ہے، قابل لتملیک، یہ قابل ہے کس کا؟ مالک بننے کا. تو تملک کو کہیں تو مالک بننا. ٹھیک ہے. اب ایک کتاب میں تملیک ہے، ایک کتاب میں تملک ہے. وہ متا ملک، اور جب بھی یہ عبد مالک بن گیا، ولو بعضھا، اگرچہ پوری کنیز کا مالک نہیں بنے گا تو بھی بطل العقد، نکاح باطل ہو جائے گا. نتیجے میں یہ کنیز جو ہے کیا ہے، اس کی ملکیت میں آ جائے گی. الخامسۃ، الخامسہ سے پہلے بھی المسئلے کے لفظ کو آپ تقدیر میں رکھیں، یعنی پانچواں مسئلہ. لا یزوج الولی، ولی شادی نہیں کرائے گا. ولا الوکیل، اور وکیل بھی شادی نہیں کرائے گا. بدون مہر المثل، مہر المثل سے کم مقدار میں. بدون کم کی معنی میں. یعنی کیا؟ یعنی جس لڑکی کا میں ولی ہوں یا جس لڑکی کا میں وکیل ہوں، اگر اس جیسی لڑکیاں عام طور پر 1,00,000 حق مہر پہ شادی کرتی ہیں تو میں 50,000 پہ ان کی شادی نہیں کرا سکتا ہوں. ولا بالمجنون، اور اسی طریقے سے میں لڑکی کی شادی پاگل بندے سے بھی نہیں کرا سکتا ہوں. ولا بالخصی، اور میں لڑکی کی شادی خسی سے بھی نہیں کرا سکتا ہوں. خسی نامرد کہیں، ٹھیک ہے، یا خسی جس کے جو ہے وہ بیضتین نکالے گئے ہوں. ولا بغیر ہی، اور ان لوگوں کے علاوہ کسی اور سے بھی شادی نہیں کرا سکتے. ممن بہی احد العیوب، جن میں سے عیوب میں سے کوئی ایک عیب ہو. کون سے عیوب؟ المجوزۃ للفسخ، جو سبب بنتے ہیں نکاح کے فسخ کے. مثلا جنون ہے، خسی ہے، یا مثلا جو ہے کیا ہے جناب مقطوع ذکر ہے، یا کچھ اور. وَقَذَا لَا يُزَوِّجُ الْوَلِي، پہلے لڑکی کے شادی کی بات تھی کیونکہ مہر المثل کا ذکر بھی ہوا. اب لڑکے کی طرف چلتے ہیں. لا یزوج الولی الطفلہ، ولی لڑکے کی شادی نہیں کرائے گا. کس کے ساتھ؟ بذات العیب، اس لڑکی کے ساتھ کہ جس میں کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے نکاح کو ختم کیا جا سکتا ہے. اگر ایسے کوئی نکاح کرایا گیا جو نہیں کرانا چاہیے، فَيَتَخَيَّرُ كُلُّ مِنْهُمَا، تو لڑکے اور لڑکی میں سے ہر ایک کو اختیار ہے بعد الکمال، جب وہ بالغ ہو جائیں یا پاگل عاقل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو کیا ان کو اختیار ہے؟ شادی کو باقی رکھیں یا شادی کو چھوڑ دیں. لو زوج بمن لا یقتضیہ الاذن شرعی، ٹھیک ہے، یا لو زوج، اگر اس بچے کی یا بچی کی شادی کرائی گئی بمن، ایک ایسے بندے کے ساتھ، لا یقتضیہ الاذن شرعی، جس کی شرعی اجازت تقاضا نہیں کرتی. لیکن فی الاول، لیکن پہلی صورت میں، یعنی جب لڑکی کی شادی کرائی تھی مہر المثل سے کم مقدار پر. ان وقع العقد بدون مہر المثل، اگر عقد واقع ہوا ہے مہر المثل سے کم مقدار پر، علی خلاف المصلحہ، اور یہ مصلحت کے بھی خلاف تھا، تو تخیرت، اس میں لڑکی کو اختیار ہے فی المہر، نکاح کو ختم نہیں کر سکتی، مہر میں اختیار رکھتے کہ نہیں یہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے پوری دو. علی اصح القولین، دو قول میں سے اصح قول یہ ہے کہ وہ مہر کو تبدیل کرا سکتی ہے. وہ فی تخیرہا فی اصل العقد، کیا لڑکی کو اصل عقد کو بھی ختم کرنے کا اختیار ہے؟ قولان، اس میں دو قول ہیں. احدہما التخیرہ، ان دو قول میں سے ایک قول یہ ہے کہ اس عورت کو اختیار ہے کہ نکاح بھی ختم کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. کیوں؟ لأن العقد الذی جرى علیہ تراضی، اس لیے کہ وہ عقد کے جس پر رضایت حاصل ہوئی تھی لڑکی کے ولی کی اور لڑکے کی، هو المشتمل علی المسمى، وہ تو ایک معین رقم تھی. فمتى لم يكن ماضیا، جب وہ معین رقم جو ہے کیا ہے وہ تائید شدہ نہیں ہے، تو کان لها فسخہ، تو اس عورت کو حق ہے اس نکاح کو فسخ کر دے، من اصل ہی، بنیاد سے کہے کہ میں نکاح ہی نہیں کرتی ہوں. یعنی القول الثانی. دوسرا قول کیا ہے؟ عدمہ، عورت کو تخیر نہیں ہے. کیوں؟ لعدم مدخلیت المہر، اس لیے کہ مہر کی کوئی دخالت نہیں ہے فی صحت العقد و فساد العقد، عقد کے صحیح ہونے میں یا عقد کے غلط ہونے میں. وکیل، اب یہ قول کیل کیا کہتا ہے؟ لیس لها الخيار مطلقا، کہتے ہیں کہ بھائی عورت کو کوئی بھی اختیار نہیں مطلقہ، یعنی نہ عقد کو ختم کر سکتی ہے نہ اس مہر معین کو ختم کر سکتی ہے. کیوں؟ لأن ما دون مہر المثل، اس لیے کہ مہر المثل سے کم مہر ملنا
یہ اس سے بہتر ہے کہ بالکل مہر معاف کی جائے، جبکہ ہم فقہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ولی اگر مہر معاف بھی کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، وہ جائز، یہ عفو کرنا کیا ہے، جائز ہے، کس کے لیے، للذی، اس ولی کے لیے، بیدہی عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، وہ نکاح کرانا ہاتھ میں ہے، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا خِيَارٌ فِي الْمَهْرِ، جب عورت کو مہر میں اختیار نہیں ہے کہ اس کو تبدیل کرے، فَفِي الْعَقْدِ اولا، تو عقد میں تو بطریق اولا اس کو کوئی خیار نہیں ہے، وَعَلَى الْقَوْلِ بِتَخَيُّرِهَا فِي الْمَهْرِ، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ عورت کو اختیار ہے مہر کے ختم کرانے میں، تو یثبت لها مہر المثل، اس عورت کے لیے مہر المثل جو ہے کیا ہے وہ ثابت ہو جائے گی، وفی توقف ثبوت علی دخول، کیا مہر المثل کا ثابت ہونا متوقف ہے دخول پر، ٹھیک ہے، ام یثبت بمجرد العقد، یا صرف عقد کے ساتھ مہر المثل ثابت ہو جائے گی، قولان، اس میں دو قول ہیں، وفی تخیر الزوج، اب چلتے ہیں اس طرف کہ جب عورت کہہ رہی ہے کہ یہ مجھے معین مہر نہیں چاہیے تو نتیجے میں اس کو زیادہ ملے گی، آیا شوہر کو اختیار ہے کہے کہ بھائی معین مہر پہ شادی ہوتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو میں ختم کرتا ہوں، وفی تخیر الزوج، کہ شوہر کو اختیار ہے کس صورت میں، لو فسخت المسمى، اگر یہ لڑکی اس معین مہر کو ختم کر دیتی ہے، وجہان، اس میں بھی دو وجہ ہیں، من التزام ہی بحکم العقد، بھائی یہ وجہ بتا رہی کہ شوہر جو ہے عقد کو ختم نہیں کر سکتا، کیوں، شوہر پابند ہوا ہے کہ میں عقد کے حکم کو مانوں گا، وہذا، اور یہ مہر المثل من جملت احکام العقد، یہ عقد کے احکام میں سے ایک حکم میں ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو یہ دلیل ہے کہ مرد کو عقد ختم کرنے کا حق نہیں، ومن دخول، یہ دلیل ہے کہ نہیں، مرد عقد ختم کر سکتا ہے جب عورت مہر تبدیل کرائے، من دخول علی المہر القلیل، بھائی مرد نے تو تھوڑی مہر دیکھ کر نکاح کو قبول کیا تھا، فلا یلزم منہ، پس اسے تھوڑی مہر پہ راضی ہونے سے لازم نہیں آتا الرضا بالزائد، کہ یہ اضافی مہر پر بھی راضی ہو جائے، جبران کر دے کہ جو کم دی تھی اب میں زیادہ دے رہا ہوں، یا بدون مہر المثل، اگر اس لڑکی کا نکاح کیا گیا تھا اور اس میں مہر المثل سے کم رقم دی گئی تھی، لیکن علی وجہ المصلحہ، لڑکی کی مصلحت اس میں تھی کہ یہ مہر تو کم دے رہا ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، بِأَنْ كَانَ هَذَا الزَّوْجُ بِهَذَا الْقَدْرِ، اس لحاظ سے کہ یہ جو شوہر ہے یہ اس مقدار پر اصلح زیادہ صالح ہے، وہ اکمل اور زیادہ کامل ہے، من غیر ہی، اس دوسرے سے جو پیسے دے رہا ہے، بے اضعاف ہی، کئی گنا اس سے بہتر ہے، او لے اضطرار ہے لزوج، یا لڑکی بیچاری مجبور ہے شوہر کی طرف، کوئی ایسی بیماری ہے، ہم تو ہنستے ہیں کہ بھائی ہماری لڑکی کوئی شادی کی ضرورت ہے، ہاں معاشرہ کہے گا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی، جیسے کھانے کی ضرورت ہے ایسے شادی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وَلَمْ يُوجَدْ، عورت مجبور ہے شادی پر لیکن کوئی مرد نہیں مل رہا ہے، الا بهذا القدر، مگر یہی مقدار مہر کی دینے والا، او غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی مجبوریاں ہیں، ففی تخیرها قولان، تو جب مصلحت کم مہر میں تھی یا عورت کی مجبوری تھی کہ شادی کرائی جائے لیکن کوئی مرد ہی نہیں مل رہا تھا، تو کیا پھر بھی وہ عقد کو یا مہر کو ختم کر سکتی ہے، والمتجہ ہونا عدم الخیار، کہتے ہیں اس صورت میں جب عورت کی مجبوری ہو یا مصلحت کم مقدار میں تو عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس مہر کو ختم کرے، کما ان المتجہ ہونا کا ثبوت ہو، جیسے کہ وہاں اوپر والی صورت میں جہاں کوئی مجبوری نہیں تھی اور جو ہے یہ لڑکا اسلحہ بھی نہیں تھا بلکہ اس جیسا اور بھی مل رہا تھا جو حق مہر بھی سے زیادہ دے، تو ثبوت الخیار، وہاں لڑکی کو خیار حاصل تھا، وَأَمَّا تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ الْكُفْوِ، یہاں تک تو بات تھی اگر لڑکی کی شادی کرائی گئی مہر المثل سے کم پر، اب کہتے ہیں اگر لڑکی کی شادی کراتے ولی ایک ایسے لڑکے سے جو لڑکی کے برابر کا نہیں ہے، لڑکی نیک نمازی وہ خبیث شرابی، ٹھیک ہے، یا مثلا لڑکی جو بالکل صحت مند ٹھیک ٹھاک وہ بیمار ہے جو چار پیسے بھی نہیں اٹھ سکتا ہے، اول معیب، یا اس میں کوئی عیب ہے جو بیوی کے ساتھ بیوی والا کام ہی نہیں کر سکتا، فلا شبہت فی ثبوت خیارہا، تو پھر کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس لڑکی کو اختیار ہے اصل عقد میں، یعنی اصل نکاح کو بھی ختم کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، چلتے ہیں الٹی سائڈ پہ، اگر لڑکی میں کوئی عیب ہے اور لڑکا ٹھیک ہے، کہتے ہیں وَقَذَ الْقَوْلُ فِي جَانِبِ الطِّفْلِ، اور یہی جو ہے کیا ہے بات ہوگی
جناب اس لڑکے والے پہلو میں. وَلَوْ اشْتَمَلَ عَلَى الْأَمْرَيْنِ ثَبَتَ الْخِيَارُ فِيهِمَا. اگر عقد دونوں چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی حق مہر بھی کم ملی، لڑکا بھی عیب والا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر خیار ثابت ہوگا عقد میں بھی مہر میں بھی. وعبارت الکتاب فی اثبات اصل تخیر فیہما مجملۃ، اور اس کتاب کی عبارت اصل تخیر کے ثابت کرنے میں جو ہے وہ مجمل ہے، یعنی مہر میں بھی عقد میں بھی. تجری علی جمیع الاقوال، ٹھیک ہے. تو اس کتاب کو اجمال کو دیکھتے ہوئے ہم کہیں گے تجری، یہ جو عبارت ہے یہ تمام اقوال پر جاری ہوگی. یعنی یہ عبارت کلیئر نہیں کہہ رہی ہے کہ کس کو خیار ہے کس کو نہیں، یا کون سی چیز میں خیار ہے اور کون سی چیز میں خیار نہیں. تو یہ دو مسئلے الحمدللہ تیسرے مسئلے سے نسبتاً آسان تھے. امید ہے کہ آپ اس پہ دقت کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.